جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا، اس نے کفر والا کام کیا، وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں حضور بخشوائیں گے، بے شک حضور کی شفاعت پر حق ہے، مگر حضور فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، رسول اللہ فرما رہے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جب قیامت میں شفاعت کی بھیک لینے جاؤ گے اور رسول اللہ فرمائیں گے ظالم تجھے میرا یہ حکم یاد نہ تھا کہ جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، بتاؤ حضور کو کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ کو کیسے مناؤ گے؟ پھر نہ مانیں گے۔ قیامت میں اگر مان گیا اس دن پچھتانا کام نہیں آئے گا، اس دن رونا کام نہیں آئے گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون سا جرم ہے فجر کی نماز میں بستر پہ نرم نرم گدوں میں سونے والوں، پھر بھی تمہاری قبر نماز کو چھوڑو گے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ترک کر دو گے، پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کتنے عبرت کی بات ہے۔ ارے وہ جنتی ہیں، جنتی تھے، جنتی ہیں، لیکن یہ اپنی عبرت کے لیے قدرت نے یہ منظر دکھایا۔ اللہ اکبر، ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہماری آنکھیں سید العالمین مزار پر کھڑے ہیں اور پھر قبر دبا۔ اس کو ذرا تصور کریں نا، اس کو ذرا تصور کیجئے نا، ہم لرزتے نہیں، ہم کانپتے نہیں۔ اللہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بتا رہا ہے یاد رکھنا جس جنت کی اس نے گارنٹی نہیں لی ہے، اللہ اکبر، جس جنت دینے کا اس نے وعدہ نہیں کیا ہے، اللہ 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 اکبر، اس جنت کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے، اور جس روزی دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے کلکتہ تک دوڑ رہے ہیں، دلی تک دوڑ رہے ہیں، ممبئی تک دوڑ رہے ہیں، سعودی تک جا رہے ہیں، دبئی تک جا رہے ہیں۔ جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے 12 گھنٹے محنت کر رہے ہو، اور جس جنت کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے 12 منٹ بھی نہیں نکالتے، اس کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکالتے۔ بتائیے جو دولت گھر میں چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے اتنی محنت ہے، اور جو اعمال قبر میں لے کے جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں۔ جو دولت بچوں میں بٹ جائے گی اس کے لیے اتنی کوششیں ہیں، اور جو اعمال صرف اپنے کام آئیں گے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں۔ ہم سے بڑا نادان کون ہے؟ ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ ہم سے بڑا بدعقل کون ہے؟ تو یاد رکھنا جب آپ نے اتنا سن لیا کہ حضرت سعد جیسوں کو ان کی قبر نے دبایا تو امین القادری کو فکر ہونی چاہیے نا کہ میری قبر میں میرا کیا ہوگا، میری کیفیت کیا ہوگی۔ آپ کو پتا ہے اللہ اکبر، وہ تو سعد ہیں، سعد جب رسول اللہ کی بڑی شہزادی حضرت زینب بنت محمد کا وصال ہوا، آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول اللہ کی 4 شہزادیاں، کتنی 4، حضرت زینب بنت محمد کا وصال ہوا، حضور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ میری بیٹی پہ رحم فرما، اور حضور رو پڑے، اللہ میری بیٹی پہ رحم فرما، حضور رو پڑے۔ صحابہ نے کہا حضور آپ اپنی بیٹی کے لیے رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، اگر قبر کے دبانے سے کوئی محفوظ رہتا تو میری بیٹی محفوظ رہتی، لیکن میری بیٹی کو بھی قبر دبائے گی۔ غور فرمائے میرے بھائیو، ذرا غور تو کیجئے گا، رسول اللہ کی شہزادی، حضور کی بیٹی، آقا فرماتے ہیں اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچتا تو میری بیٹی بچتی، لیکن یہ تو رسول اللہ کی وہ بیٹی ہے جس کی شادی ہو گئی، جو ماں بن گئی۔ آئیے ایک حدیث اور سن لیجئے، کتاب کے حوالے کے ساتھ شرح الصدور ہے، خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں جب رسول اللہ کے دودھ پیتے شہزادے سیدنا ابراہیم کا وصال ہوا، یہ حضور کے بیٹے، حقیقی بیٹے ہیں، حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کے بعد اپنی اولاد میں جس سے سب سے زیادہ پیار کیا وہ حضرت ابراہیم ہے، حضور کے بیٹے ہیں، ان کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ جب ان کا وصال ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، لوگ کہ حضور آپ رو رہے ہیں، یہ محبت ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ تو جنت کی چڑیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مگر قبر اس کو بھی دبائے گی۔ اندازہ فرمائیں
ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں، دودھ پیتا نبی کا شہزادہ ہے۔ یہ اور بات ہے قبر کے دبانے کا انداز سب کے لیے جدا جدا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں تو صحیح، ہم نے تو جھوٹ بولے ہیں، ہم نے تو غیبتیں کی ہے، ہم نے تو چغلیاں کی ہے، ہم نے تو لڑائیاں لگائی ہے، ہم نے تو ایک دوسرے میں اختلافات پیدا کیے، ہم نے تو اللہ کے گھر کو ویران کیا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ جو دہشت گرد ہے نا، دہشت گرد ان کو جو عذاب ملے گا بہت بڑا عذاب ہے، وہ تو بہت بدترین مخلوق ہے، لیکن دہشت گرد سے زیادہ بھی کوئی برا ہے آپ کی نظر میں؟ میں پوچھتا ہوں، دہشت گرد لوگ انسانوں کا گھر ویران کرتے ہیں، مسلمانوں تم اللہ کا گھر ویران کر دے ہو، تم کہاں رہو گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، اندازہ تو فرمائیں۔ وہ اوروں کا گھر ویران کرے، تم نے اللہ کا گھر ویران کیا۔ جاؤ مسجدوں، اگر کان ہوتے تو تم سنتے، کان ہوتے یہ مسجدیں گڑ گڑا کر تمہارے لیے بد دعائیں کر رہی ہے۔ یہ میرے جذبات نہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی بستی میں مسجد بنا لی جاتی ہے اور بستی کے لوگ فجر میں سوتے پڑے رہتے ہیں، بستی کے لوگ مسجد میں نہیں آتے، تو رات کی تاریکی میں مسجد کہتی ہے اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تعویذات کے ذریعے سے برکت کے متلاشیوں، تعویذ جہاں اثر کر سکتا ہے وہیں اثر کرے گا، تعویذ ہر جگہ اثر نہیں کر سکتا، تعویذ ہر جگہ اپنا کمال نہیں دکھا سکتا۔ تعویذ میں سحر کا علاج تو ہے، جادو کا علاج تو ہے، نظر بد کا علاج تو ہے، تعویذ میں اللہ کے عذاب کا علاج نہیں ہے، تعویذ میں خدا کی ناراضگی کا علاج نہیں ہے، تعویذ میں اللہ اکبر خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، کیا انجام ہوگا قبر میں؟ اب آئیے ذرا حدیثیں سنتے جائیے، میں پڑھتا جا رہا ہوں، اگر سن سکتے ہیں تو بہت اچھے سے سن رہے ہو۔ یقیناً اہل بدائیوں سے یہی توقع تھی، اس لیے کہ علم و ادب کی زمین ہے، محبوب الہی کی زمین ہے، بزرگان دین کی زمین ہے، اولیاء اللہ کی زمین ہے، اس لیے میں ہمت کر رہا ہوں، آپ سن رہے تو بولنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس نہیں بجھا سکتی۔ ہائے مسلمانوں، موت تو آنا ہے، مرنا تو ہے، کہاں 7 سمندر کی پیاس لگی ہوگی؟ بہویں، بیٹے، نواسے، پوتے، پوتیاں، لوگ چمچہ چمچہ، قطرہ قطرہ ڈال رہے ہوں گے۔ یہ کتنی آزمائشیں پتہ ہے؟ یہ سمجھو میرے بھائیو، یہ سمجھو جب پیاس زیادہ لگی ہو اور ایک گھونٹ پلایا جائے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ ہائے چمچے سے پانی پلانے والو، کاش کہ تم جانتے کہ اس کو پیاس کتنی لگی ہے۔ 7 سمندر کا پانی بھی انڈیل دیا جائے تو پیاس نہیں بجھ سکتی۔ ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پھر فرمایا قبر میں سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوتا ہے تو بے نمازی کو ہوتا ہے۔ غیب داں نبی، اللہ کے سچے رسول، صادق و مصدوق، عالم ما کان و ما یکون، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ یاد رکھیے اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں، اپنی ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں، حدیث کو مفہوم کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، الفاظ میرے ہیں لیکن بالکل حدیث کا جو مفہوم ہے وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، بہت ٹائم نہیں لگتا۔ فیس بک کو تو ٹائم ہم دیتے ہی ہے نا، یوٹیوب کو تو ٹائم دیتے ہی ہے نا، بیوی بچوں کو تو ٹائم دیتے ہی ہے نا، لیکن اللہ کو ٹائم نہیں دیتے۔ ہم سے بڑا کون بے وقوف ہے، کون پاگل ہے، کون نادان ہے؟ میں گالیاں نہیں دے رہا ہوں، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے۔ غور تو کریں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عمر دی، ہم مفت میں عمر دی۔ دیکھو ایک بات کہوں، اس کا اندازہ کرو، ڈاکٹر آکسیجن لگاتا ہے، لاکھوں کا بل تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے، اللہ کا دیا ہوا آکسیجن پیدائش سے لے کے مرتے دم تک استعمال کرتے ہو، کبھی بل آیا تمہارے گھر پہ کہ اللہ تم سے یہ مانگ رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح، اگر ڈاکٹر کڈنی جو وہ آپ کی جو وہ ٹرانسفر کرے آپ کے جسم کے اندر، لاکھوں روپے لگتے ہیں، 2 کڈنیاں صحت مند دی ہے اللہ نے۔ اگر ایک آنکھ کی قیمت کتنی ہے،
ایک کان کی قیمت کتنی ہے، سماعت و بصارت کی قیمت کتنی ہے، ارے میرے بھائی یہ دل کی قیمت کتنی ہے۔ ڈاکٹر بائی پاس سرجری کرتا ہے پھر بھی اللہ کے دیے ہوئے دل کی طرح آپریشن والا دل نہیں رہ جاتا۔ ارے یہ جوانی کی قیمت کون لگائے گا میرے بھائی؟ جا کر کے بڈھوں سے پوچھ جوانی کی قیمت کیا ہے۔ جوانی کی رنگریلیوں پہ، جوانی کی طاقت پا کے رنگریلیوں کرنے والوں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عیاشی کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو کہ اللہ دینا جانتا ہے تو چھیننا نہیں جانتا؟ جو جوانی دینا جانتا ہے وہ چھیننا جانتا ہے۔ دولت کے بل بوتے پہ خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا جانتا ہے۔ تمہیں پتا ہے، اچھی طرح پتا ہے، مغلوں نے جب عیاشیاں کی ہے، خدا کی دی ہوئی دولت پر جب عیاشیاں کی جاتی ہے تو لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ یاد رکھنا ہمارا خدا وہ نہیں ہے جو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہ ہٹا سکے، وہ تو ناک اور آنکھ سے پاک ہے لیکن آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے۔ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ آنکھوں میں بصارت دیتا ہے، اس کی شان ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ارے جب اس کے محبوب کے دیکھنے کا یہ عالم ہے، ما زاغ البصر وما طغى، تو اس کے دیکھنے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس کا حبیب جب حال ماضی مستقبل سب کچھ دیکھ سکتا ہے، جس نے حبیب کی آنکھیں بنائی ہے، جب محبوب کی آنکھوں کے پاور کا یہ عالم ہے تو بنانے والے خدا کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ مگر سنو اللہ کے بندو، غور سے سن لو، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رات کی تاریکیوں میں عیاشیاں کرنے والوں، جب وہ جوانی کی طاقت کو چھین لے گا، بستروں میں منہ چھپا کر کے رو گے، جوانی کو آواز دو گے مگر جوانی پلٹ کر نہیں آئے گی، دولت چھین لے گا۔ دیکھ لو مغلوں کی تاریخ، سارے مغل برے نہیں، سارے مغل اچھے نہیں، نہ ہم کسی کی بیجا حمایت کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا جب انہوں نے عیاشیاں کی ہے تو بعد میں ان کا انجام دیکھ لو۔ آج ان کی نسلیں، کوئی ٹھیلا ڈھکیل رہا ہے، کوئی چائے بیچ رہا ہے، کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے۔ یاد رکھنا وہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، وہ بہت قوت والا ہے۔ فرعون کا انجام دیکھ لو، لاوارث لاشوں کو بھی کفن اور قبر نصیب ہے، لیکن فرعون جو اتنی بڑی حکومت کا تاجدار تھا، آج تک نہ اس کو کفن مل سکا ہے نہ قبر مل سکی ہے۔ میوزیم میں آج بھی وہ پڑا ہوا ہے، عبرت بنا ہوا ہے، نہیں دیکھتے عبرت بنا ہوا ہے۔ کیا کر رہے ہو میرے بھائیوں؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے نا میرے بھائیوں، سب کو ٹائم دیتے ہو، اللہ کو کیوں نہیں دیتے؟ 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ کا ٹائم چاہیے، وہ بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ ہر فائدے سے پاک ہے، ہر نقصان سے پاک ہے، اپنا فائدہ ہے۔ نماز کے لیے ٹائم نکال لو، ایک وقت کی نماز صرف 10 منٹ، 5 وقت کی نماز صرف 50 منٹ پڑھ کے دیکھو، اس کے فائدے دیکھو۔ میرے بھائی روزی کے لیے پریشان ہو، جس نماز سے رزاق مل جاتا ہے روزی کیوں نہیں مل سکتی؟ جس نماز سے جنت مل جاتی ہے گھر کیوں نہیں مل سکتا؟ جس نماز کی برکت سے حوریں ملے گی بیوی کیوں نہیں مل سکتی؟ سب مل سکتا ہے۔ نماز پڑھ کے تو دیکھو، نماز کی اپنی برکات ہے۔ افسوس، بہت افسوس، میں یہ جملہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں تمہاری محبتوں کو دیکھ کر۔ میں تو مذہبی لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کے مذہبی لوگ بھی نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں، جلسوں کی مصروفیت میں نماز چھوٹ رہی ہے، جلسوں کی مصروفیت میں نماز چھوٹ رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی، ہم جلسوں کی مصروفیات میں نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج کل میت کی مصروفیت میں نماز چھوٹ رہی ہے۔ 70 صحابہ ایک ساتھ شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، اس وقت صحابہ کی نماز نہیں چھوٹی۔ میرے بھائی وہ تو وہ تھے۔ اللہ اکبر، ایک بات مجھے یہاں یاد آ گئی، بہت خوبصورت ابھی یاد آئی۔ اللہ اکبر، کربلا کا میدان ہے، مقام کربلا ہے، کربلا کی سرزمین ہے۔ اللہ اکبر، سارے نوجوان شہید ہو گئے، امام حسین بادشاہ شہید ہو گئے، بچے 6 مہینے کا معصوم بچہ شہید، سب شہید ہو گئے۔ حتیٰ کہ شہید ہی نہیں ہوئے بلکہ ان پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کر دیے گئے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، عورتیں بچی اور ننھے بچے بچے ہیں۔ عورتیں اگر چوہے کی موت دیکھ لے تو وہ کھانا نہیں کھاتی دن بھر۔ محلے میں ایک ایکسیڈنٹ میں بچہ مر جائے تو پورے محلے کی عورتیں ایسے روتی ہیں جیسے خود کا بچہ۔ عورتیں بڑی نرم دل ہوتی ہے، لیکن قربان جائے، عورتیں ننھے بچے ہیں اور خود کے بچوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں،
खुद के शौहर पे घोड़े दौड़, खुद के भाई पे घोड़े दौड़े, लाशें कुचली जा रही हैं, एक एक लाश पे 10-10 घोड़े हैं। अब जानते हैं खैमे जला दिए गए, हत्ता के तारीख में आता है कि रसूलुल्लाह की बेटियों की चादरें तक छीन ली गई। तारीख में है, किताबों में मौजूद हैं। आप गौर किए, रसूलुल्लाह की शहजादियों के सरकार सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे गए। तारीख है, हज़रत सकीना के चेहरे पे तमाचे इसलिए मारे गए कि जब बाली छीनी जा रही थी तो सकीना शहजादी ने सोचा कि मुसलमान तो यतीमों पे रहम करते हैं, तो बाली छीनने वाले से कहा मुझ पे रहम करो, मैं यतीम हूँ, और यतीम भी कोई मामूली बाप की बेटी यतीम नहीं बल्कि मैं हुसैन की यतीम हूँ। तो कहा हुसैन की यतीम हो, तो रहम करने की बजाय तमाचे मारे गए 7 साल की नन्ही शहजादी को। जानते क्या क़यामत होगी? अल्लाह अकबर, क़यामत सुगरा बुजुर्गों ने कहा। ऐसे में असर का वक्त आ गया, बीबियां रो रही हैं, बच्चे ख़त्म हो गए, शहजादे ख़त्म हो गए, वो नौजवान जिनसे कल तक खैमे गजगजा रहे थे, खैमे भी नहीं, खैमे के अंदर कोई कुछ भी नहीं। ऐसे में जब असर का वक्त आया, शहजादी ज़ैनब ने नबी की बेटी और बहुओं से कहा, ओ नबी के घर की बेटियों, ए नबी के घर की बहुओं, बहुत रो चुकी हो और बहुत रोना है, लेकिन याद रखो असर का वक्त जा रहा है, उठो पहले असर पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि अगर तुम्हारी असर छूट गई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, नाना जान ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसके सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। मुझे डर लग रहा है अगर तुमने असर नहीं पढ़ी तो कहीं करबला की दी हुई कुर्बानी तुम्हारी ज़ाय न कर दी जाए। ए नबी के घर वालों, उठो पहले असर पढ़ो। बीबियों ने कहा, बीबी यहाँ तो असगर को पानी न मिला, हम वुज़ू के लिए पानी कहाँ से लाए? कहा तयम्मुम करो मगर अभी नमाज पढ़ो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ो मगर पढ़ो। बीवियों ने उस वक्त भी नमाज तर्क नहीं की। घर के बेटों पर, शौहरों पर, शहजादों पे घोड़े उधर दौड़ रहे हैं, नबी के घर की बेटियों की नमाज नहीं छूटी। और हमारी बेटियां वलीमों में नमाज छोड़ रही है, हमारी बेटियां शादियों में नमाज छोड़ रही है, हम लोग जलसों की तैयारी में नमाज छोड़ रहे। याद रखना, 1 करोड़ जलसे एक पल्ले में रखे जाएं और एक फर्ज सजदा एक पल्ले में रखा जाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, किधर हो, कहां हो? नमाज की अहमियत को जानो। अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया, उसने कुफ्र वाला काम किया, वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। और आप ये समझते हैं हुजूर बख्शवाएंगे? बेशक हुजूर की शफाअत पर हक है, शफाअत लिल कबायर मिन उम्मती, मगर हुजूर फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मुझे बताओ, रसूलुल्लाह फरमा रहे क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। जब क़यामत में शफाअत की भीख लेने जाओगे और रसूलुल्लाह फरमाएंगे, जालिम तुझे मेरा ये हुक्म याद न था कि जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ दी क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। बताओ हुजूर को क्या जवाब दोगे? रसूलुल्लाह को कैसे मनाओगे? फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया उस दिन पछताना काम नहीं आएगा, उस दिन रोना काम नहीं आएगा, उस दिन गिड़गिड़ाना काम नहीं आएगा। बहुत वक्त दिया अल्लाह ने, थोड़ा सा टाइम निकाल लो। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, अपने उन्वान पर आता हूँ। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र में सबसे ज़्यादा अज़ाब बेनमाजी को दिया जाता है। अब क्या है? फरमाया इतना अंधेरा और तारीकी उसकी कब्र में होती है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, इतना अंधेरा होता है। और उसके बाद दूसरी बात, चारों तरफ से कब्र दबाती है। फिर मेरे आका ने अपने गोरे गोरे खूबसूरत हाथों को एक दूसरे में मिलाया और इस तरीके से बताया सहाबा को, मेरी उंगलियां इस काबिल नहीं। कहाँ वो उंगलियां जिसके हुस्न पर कायनात का हुस्न कुर्बान है। मेरी उंगलियां गुनहगार खाक आलूद, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों तरफ के हाथ इस तरह मिला के फरमाया, जैसे ये उंगलियां एक दूसरे में घुस गई हैं ऐसे पिसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। और फिर पता है फरमाया उसके कफन को आग की शक्ल दे दी जाती है, उसका पूरा कफन आग का बना दिया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने आका के फरमान का मफहूम है। मुसलमानों, तुम्हें अपने आप पे रहम नहीं आता, तुम्हें अपनी कमज़ोरी पे रहम नहीं आता, सिगरेट का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगरबत्ती
सर्दी का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकते, चिराग का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकते, गर्मियों की अप्रैल और मई की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब ये कफन पूरा आग का बन जाएगा नमाज छोड़ने की वजह से, चारों तरफ से कब्र दबाएगी, कौन है बचाने वाला? कोई आएगा बचाने के लिए? एक जुमला और ऐड कर दूं इसमें। आप लोग ये सोचते हैं फलां बचाएगा फलां बचाएगा। मेरे भाई दुनिया इतनी खुदगर्ज है, लोग अपने जनाजे में नहीं आते, लोग हमारी बीमारी में हमारी खैरियत नहीं पूछते। जो लोग जनाजे में नहीं आते और खैरियत नहीं पूछते, वो कब्र में कौन आएगा भाई? कोई आना भी चाहे तो नहीं आ सकता। देखो शायरी की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है। जिसने कब्र में आना है उसको तो आपने नाराज कर दिया है, उसकी आंखों की ठंडक पहुंचाने से आप रहे हैं, आपने सबको टाइम दिया है, हुजूर से इश्क का दावा करते हो। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। मेरे आका अलैहिस्सलाम तो फरमाते मैं उनसे बेजार हूँ। आका फरमाते मैं उनसे बेजार हूँ जो नमाज नहीं पढ़ते, उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं जो नमाज नहीं पढ़ते। फरमाया वो मेरे जिम्मे से खारिज है, बाहर है जो नमाज नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों बताओ ना अपना क्या बनेगा, अपना क्या हाल होगा? अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह उस पर एक सांप मुसल्लत करता है, एक सांप, उसका नाम भी बताया, वो गंजा सांप है, उसके सर के बाल झड़ चुके हैं, यानी हजारों साल पुराना वो सांप है। और उस सांप का नाम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शुजाउल अक़रा, उसका नाम है शुजाउल अक़रा। और इमाम फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी लिखते हैं कि जब वो किसी को एक डंक मारेगा तो वो 70 गज जमीन के अंदर जा करके धंसेगा, 70 गज जमीन के अंदर जा करके धंसेगा, और 1000 साल तक के जहर उसके जिस्म के अंदर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा जहर। एक डंक पर 1000 साल तक जहर घूमता रहेगा, 70 गज जमीन में जाके धंसेगा, लेकिन धंसेगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मगर वो एक डंक नहीं मारेगा बेनमाजी को। फजर नहीं पड़े हो ज़ोहर तक डसता रहेगा, ज़ोहर नहीं पड़े हो असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पड़े हो मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पड़े हो इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पड़े हो फजर तक डसता रहेगा। ये सिलसिला बेनमाजी को डसने का क़यामत तक चलता रहेगा। अब अंदाजा फरमाए क़यामत तक। एक बात यहाँ ऐड कर दूं, एक बात यहाँ ऐड कर दूं, फिर आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर। ये या रसूल, या रसूल, तवज्जो फरमाएं, जरा गौर कीजिएगा मेरे भाइयों कि ये अल्लाह अकबर, क़यामत तक वो डसेगा। अब ध्यान देना, इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं। इस हदीस को जो मैंने बयान किया, 1857 के बाद के जो नए नवेले फ़िरके हैं उनके मौलाना और उनके मौलवी, उनके मुबल्लिग, उनके मुकर्रिर भी इसको बयान करते हैं। यानी इस हदीस से किसी को इनकार नहीं है, सब मकतबा फ़िक्र के लोग मानते हैं। ध्यान देना, इस पर बहुत गौर करना, मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ इसमें। यानी हर फ़िरके का मौलवी इस बेनमाजी की सज़ा में इसको बयान करता है। अब आपसे पूछता हूँ, जो बंदा बेनमाजी है तो क़यामत तक उसको सांप डस रहा है, शुजाउल अक़रा डस रहा है, ये हदीस पाक है, इससे किसी को इनकार? हदीस से लोग इख्तिलाफ करते, लेकिन इस हदीस से लोग इख्तिलाफ नहीं करते। अब आपसे एक सवाल करता हूँ कि क़यामत तक डस रहा है, कौन डस रहा है? सांप। तो इसका मतलब ये है कि बेनमाजी अपनी कब्र में क़यामत तक मौजूद है कि नहीं? एक सवाल है। बेनमाजी अपनी कब्र में, भाई दिखता नहीं है लेकिन है ना, है तभी तो अजाब हो रहा है। आप नहीं बात समझ में, आप वहां तक नहीं पहुंच गए ना। है, दिखता नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह ने कह दिया डस रहा है तो डस रहा है। फिर वो मर के मिट्टी में नहीं मिला, दिखता नहीं है लेकिन है, इसलिए कि अगर मट्टी हो जाता तो अजाब किस पे होता? भाई उसका जिस्म है तभी तो अजाब हो रहा है, उसके बाद जिंदा है तो भी अजाब हो रहा है, मुर्दा नहीं है। इसलिए कि मुर्दे को डसेगा तो नुकसान क्या होगा? भाई सजा देने के लिए जिंदा भी होना चाहिए। तो कब्र में दिखे ना दिखे, ये तो हमारी आजमाइश है कि तुम नबी की बात पे कितना यकीन करते हो। तुम्हारी आंखों पे यकीन है कि महबूब पे यकीन है, हैं? तुम किस पे यकीन कर? युमिनूना बिल गैब, इसी को तो कहते हैं। तो पता चला नमाजी बेनमाजी उसको क़यामत तक सांप डस रहा है। 73 फ़िरक़े इस पे मुत्तफ़िक है कि बेनमाजी को क़यामत तक सांप शुजाउल अक़रा डसेगा। इस पे सब मुत्तफ़िक हो, किसी का इनकार नहीं। हर जलसे इज्तिमा में ये हदीस बयान होती है। मतलब वो कब्र में है, जिंदा है, इसीलिए तो डसा जा रहा है, और क़यामत तक रहेगा इसीलिए तो डसा जा रहा है। अब मुझे बताएं, जब बेनमाजी अजाब के लिए कब्र में क़यामत तक जिंदा है, तो जिसने 40 साल तक के इशा के वुज़ू से फजर
की नमाज पढ़ी है वो अब्दुल कादिर जिलानी क्यों अपने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की, वो गरीब नवाज फिर अपनी कब्र में क़यामत तक क्यों नहीं जिंदा है? अल्लाह अकबर। जिसने दीन के लिए अपना सब कुछ लुटाया, वो छोटे बड़े सरकार फिर क्यों अपनी कब्र में जिंदा नहीं है? जब बेनमाजी कब्र में जिंदा है अजाब के लिए, तो फिर ये अल्लाह वाले नमाजी लोग, दीनदार लोग भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों से लुत्फ उठाने के लिए कब्र के अंदर मौजूद है। इसलिए याद रखना, अल्लामा निज़ामी कहा करते थे कि जालिम बोलता है मगर समझता नहीं है। बेनमाजी को तो जिंदा मान लिया, और नबी के बारे में अगर कहते हो कि वो मर के मिट्टी में मिल गए, बेनमाजी कब्र में जिंदा है और नमाज लाने वाला नबी कब्र में मिट्टी बन गया। आखिर तुम कहाँ रहते हो, किस दुनिया में रहते हो? सुन लो, जब बेनमाजी नबी की अदा को छोड़कर अजाब में है, तो नमाज क्या है? फरमाते सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। जिसकी अदाओं को अदा करने का नाम नमाज है, अदा छोड़ दे तो अजाब के लिए कब्र में जिंदा है। तो साहिबे अदा की जिंदगी का आलम क्या होगा? इसीलिए बरेली का कलंदर कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान कॉन्फ्रेंस, फैजाने बदानी शरीफ, हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। मेरे भाइयों, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो हैं हदीस को भी समझने की कोशिश करें। एक बात याद रखना, हदीसें सब पढ़ते हैं लेकिन हदीस को सब समझ नहीं पाते। हदीस को वही समझ सकता है जिसका ताल्लुक मुस्तफ़ा जाने रहमत से कल्ब का जुड़ा हुआ हो, ये भी याद रखना। वरना कभी कभी इंसान हदीस पढ़ के भी गुमराह हो जाता है, हदीस पढ़ के भी गुमराही के दलदल में फंस जाता है। हदीस पढ़ो, इश्क़ रसूल के साथ पढ़ो। तो मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ बढ़ता हूँ मेरे भाइयों। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे बदतरीन अजाब, सबसे ज़्यादा अजाब कब्र में बेनमाजी को होता है। फिर फरमाते हैं, जब बेनमाजी अपनी कब्र से उठेगा, बेनमाजी, अल्लाह उससे नाराज़ होगा, अल्लाह उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएगा, और अल्लाह उसका हिसाब सख्ती से लेगा, और अल्लाह ताला उससे क़यामत के दिन बात नहीं करेगा। एक बात मुझे और याद आई, मैं बात को समेटते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ, हालांकि दूसरे उन्वानात भी मुझे लेने हैं, आपने बहुत से उन्वानात की तरफ इशारा किया है, लेकिन एक बात, क्योंकि ये बहुत बड़ा उन्वान है, मेरा नज़रिया ये है, मुसलमानों को अगर कुछ ना भी दें, अगर इस कौम को सिर्फ हम नमाजी बनाने में कामयाब हो गए, सच्चा नमाजी, तो ये कौम खुद ही सुधर जाएगी। क्योंकि कुरान कहता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती। एक जवान की शिकायत की गई बारगाह रिसालत में कि या रसूल अल्लाह, ये एक जवान है, ये गुनाह करता है। तो सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो नमाज भी पढ़ता है? तो हाँ हुजूर, नमाज भी पढ़ता है। और फरमाया कि अगर वो नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज उसको एक दिन बुराई से ज़रूर रोकेगी, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि नमाज बुराई और बेहयाई से रोक लेती। और नमाजी अपने बच्चों को भी देखो, हम सबको फिक्र है नस्लों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेहनत भूल जाता, दुरूद शरीफ पढ़े, वो माइक हट जाता है मुंह से बात करने के दरमियान। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो अर्ज़ ये कर रहा था मेरे भाइयों, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, फिर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल। हमें ये है कि हमारे बच्चे नेक बने, परहेजगार बने, मुत्तकी बने। मेहनत कीजिए, खुद भी नमाजी बन जाए, बच्चों को भी बनाइए, नेक हो जाएंगे। नमाज के जीने पे जो पहुंचा वो अल्लाह वाला हो गया, अल्लाह तक पहुंच गया। और एक बात ये भी आपको बताऊं, जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बहुत खास बात, अभी देखिए लोग मुफक्किरीन कह रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग छिड़ गई है, ऐसा कह रहे हैं लोग। ये बात वो कहाँ तक सही है गलत है वो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा है, छिड़ गई है। यानी अब उसकी तमहीद, उसका दिबाचा लिखा जा रहा है।
بہت جلدی دنیا تیسری عالمی جنگ کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جائے گی، اور ابھی سے دیکھ لیجئے کہ ڈیزل نہیں مل رہا ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے مالیگاؤں سے ممبئی کے لیے، ایئرپورٹ پہ 300 کلومیٹر کا سفر تھا، باللہ مبالغہ کر رہا ہوں، 3 پیٹرول پمپ پہ ہم رکے لیکن ہمیں ڈیزل نہیں ملا۔ بعد میں ہم لوگ ہائی وے پر آئے تو ہمیں ڈیزل، یعنی ابھی ہمارے یہاں کا حال ہے، گیس کے سلنڈر نہیں مل رہے ہیں، اور جو وہ منی کرائسس کا معاملہ جو ہے وہ ابھی سے ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب سب ٹینشن میں، مولانا سے لے کر پنڈت تک، پنڈت سے لے کر کے راہب تک، راہب سے لے کر نمازی بینا، سب پریشان ہیں۔ ایک بات میں آپ کو کہوں، اس ماحول میں ہمارا کیا؟ ایک بات کہتا ہوں، اللہ کی امان حاصل کر لو، اللہ کی امان، اس کی مدد حاصل کر لو۔ دنیا بھوکی رہے گی، تم کھاتے رہو، دنیا پریشان رہے گی، تم سکون میں رہو گے، یہ بات یاد، لیکن اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی امان چاہیے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ کہیں بھی پریشان نہیں، بات یاد رکھنا۔ اور اللہ کی امان اور مدد، اللہ فرماتا ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے میں اس سے اپنی امان اور مدد اٹھا لیتا ہوں، جو نماز چھوڑ دے میں اس سے اپنی امان اور مدد اٹھا لے۔ یہ بات تم سب پریشان ہو، میں جانتا ہوں، گھر کی کہانی، ہر گھر کی کہانی ہے۔ مولانا بہت پریشان ہے، بزنس اچھا نہیں چل رہا، بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، بیٹا ہے بہت پریشان کرتا ہے۔ ایک بات کہوں، تو خدا کا نافرمان ہوا، خدا نے تجھے سزا کیا دی، قبر میں تو وہ بھی دے گا، بہت بڑی دے گا، لیکن دنیا میں قدرت نے تجھے سزا یہ دی ہے کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا نا، تجھے پالا پوسا بڑا کیا، تیری ماں کے پیٹ میں تیری خوبصورت شکل بنائی، روزانہ آئینے میں دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو اتراتا ہے، لیکن تو میرا غدار ہوا نا، بے وفا ہوا، تو میں نے سزا کیا دیا، میں نے تیرے بیٹے کو تیرا غدار کر دیا، جا جلتا رہا اس دکھ میں۔ دیکھ لیجئے، اور حدیث پاک ہے کہ اللہ بے نمازیوں کی اولاد کو ان کا غدار اور نافرمان کر دیتا ہے۔ آپ کہاں ہو؟ ایک نماز کا دامن پکڑ لو، ساری مصیبتوں سے دنیا میں بھی بچ جاؤ گے اور آخرت میں بھی بچ جاؤ گے۔ جی بے شک۔ کہنے والے نے کہا ہے دنیا اگر نماز کی اہمیت کو جان لیتی، کیا اہمیت ہے نماز کی؟ پورے قرآن میں 6666 آیتیں کم و بیش ہے، پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، صرف نماز وہ عبادت ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، 700 مرتبہ۔ آپ کہتے ہیں مولویوں کو جب دیکھو جب نماز کی بات کہو، مولا بھی نماز کی بات کرتا ہے۔ واہ واہ، زندہ باد۔ 700 بار اس نے نماز کا حکم دیا، اور ہر عبادت کو زمین پہ بھیجا۔ جو بھی عبادت دینی ہوئی جبریل سے کہا جاؤ اور کہو یہ عبادت کرنا، یہ عبادت، لیکن جب نماز دینا ہوا تو جبریل کو نہیں بھیجا، ہم خود دیں گے، واہ، ہم خود دیں۔ ایک بات کہوں، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے کسی کو، کبھی شہزادے کو دے دیا، کبھی مولانا کو دے دیا، کبھی اس کو، لیکن کہا بہت خاص چیز دینی ہے، بڑی چیز، بہت قیمتی چیز دینی ہے، نہیں یار اب شہزادے کو نہیں انوالو کرنا، اب مولانا کو نہیں انوالو کرنا، اب خادم کو نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے خود دینا ہے، کیونکہ بات بڑی ہے نا، قربان بلا تمثیل بلا ہر عبادت قیمتی تھی، لیکن نماز کتنی قیمتی تھی، اہمیت بتانا تھا۔ حبیب جب نماز دیں گے تو پھر جبریل کو نہیں بھیجیں گے، پھر تمہیں بلائیں گے، اور پھر وہاں بلائیں گے جہاں جبریل کا پر تو پر ہے، توجہ کرنا، ہائے ہائے بدایوں والو توجہ کرنا، جہاں جبریل کا پر تو پر ہے، جہاں جبریل کا تصور بھی نہیں جا سکتا، تصور جبریل سے پرے تمہیں بلائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں وہاں جبریل کیا جا سکتے تھے؟ کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ واہ واہ، بدایوں والے شاعری سے واقف ہے، یہ مشاعرے کی زمین ہے، میں کلام امام پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائے، کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ واہ، ہاں سمجھتے ہیں نا شاید، اگر واقعی علم و ادب یہاں موجود ہے تو ایک بات کہتا ہوں، کیف کس کو کہتے ہیں؟ کیف، کیف سمجھتے ہیں؟ کیف لذت، ٹیسٹ، اس کو کہتے ہیں کیف۔ دودھ پیا،
اور کیا کیف آیا. کوئی بیان کر سکتا ہے دودھ کی لذت؟ بتاؤ, بیان کر کے بتاؤ. ہیں تربوزہ کھایا, اس کی لذت آئی, بیان ہو سکتی ہے؟ ہیں بتاؤ تربوزے کی لذت کیا ہے؟ اور سید صاحب کہیں گے, مولما کہیں گے, او مولوی تو کدھر سے آیا, کیف بیان نہیں ہوتا. اور جو بیان ہو جائے وہ کیف نہیں ہوتا. تو کہا کہ پھر تربوزے کی کا کیف اور لذت کیسے ملے گی؟ کہا یہ تھیری نہیں ہے, پریکٹیکل ہے. کھا تو پتا چلے گا, جو کھائے اس کو پتا چلے, ہے نا. اب جب کیف بیان نہیں ہوتا تو کیف کا پر کدھر ہوگا بھائی؟ جس کا جسم نہیں اس کا پر کدھر ہوگا؟ اسے امام احمد رضا کہتے ہیں. ہاں, جو اتنے اوپر کہتے ہیں کیف کے پر جہاں جلے, جہاں لذتوں کے بھی پر جلتے ہیں اس کے پرے مصطفیٰ جان رحمت جاتے ہیں. ہاں, اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں, بات نکل آئی ہے تو نماز کی. اس سفر میں جہاں حضور جا رہے نماز لانے کے لیے, بھئی تھوڑی سی آپ بد نظمی نہ کریں, بہت اچھے سے سن رہے تھے, آپ گڑبڑ کر رہے ہیں. کیا میں گفتگو پوری کر, آپ گڑبڑ کریں تو مجھے ایسا لگے گا کہ اب آپ بور ہو گئے. تو بور ہونے کا مطلب یہ کہ سیدھے سیدھے نہیں کہتے بند کرو, تو شرافت سے کہنے کہ بند کر دو, ایسے نہیں ہوگا. ہاں, نوازش ہے, کرم فرمائیں. جی آپ توجہ فرمائیں, غور کیجیے. جی بڑی نواز. میں تو سبق سنا رہا ہوں, میری حیثیت کیا ہے, میں بدایوں میں تقریر کروں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, بڑی بارگاہوں میں جاتا ہوں تو پھر میں سبق سناتا ہوں. ماہرہ مطالعہ جاتے ہیں, وہاں کیا تقریر ہو سکتی ہے. اجمیر شریف جاتے ہیں, کہ چوچہ مقدسہ جاتے ہیں, خانقاہوں میں جاتے ہیں. میں کبھی تقریر کا دل لے کر نہیں جاتا. مقرر ہوتا بھی تو نہ کر سکتا تھا, میں تو کچھ ہوں بھی نہیں. لیکن یہ میرے بزرگوں کا کرم ہے کہ اپنے قدموں میں کھڑے رکھ کر سبق سنانے کا موقع عنایت فرماتے ہیں. جی توجہ فرما لیں. تو میں بھی یہاں سے اچھے میاں کی جاگیر سے کچھ فیوز و برکات سمیٹ کر لے جاؤں. بڑے چھوٹے سرکار کی چوکھٹ سے, حضور تاج الفول کی چوکھٹ سے, سیف اللہ المسلول کی چوکھٹ سے کچھ فیوز و برکات لے کر کے جاؤں. توجہ فرمائیں. کیف کے پر جہاں جلتے, پھر اس کے بعد ایک مقام پر کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے. گنچے جو چٹکے, احمد رضا اس کو کہتے, گنچے جو چٹکے تھے ماں اوحا دنا کے باغ میں. گنچے جو چٹکے تھے ماں اوحا دنا کے باغ میں, بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. کیا بات ہے, زندہ باد. بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. ہر جگہ ہر مرتبہ وہی جبریل لاتے ہیں. اور آج باتیں وہ ہو رہی ہے کہ وہ جو باتیں ہو رہی ہے اس کی بو سے بھی جبریل میں ہے وہ کہ کان ابھی جو ہے وہ آشنا نہیں ہے. فاوحا الی عبدی ما اوحا, جو وہی کرنی تھی بندے خاص کو کر لی. بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. ارے وہ وہاں تک کہاں جاتے, میرے آقا جب اپنی شان سے چلے ہیں تو وہ جبریل جو ایک پر پوری زمین کو اٹھا لیتے ہیں, جس کے 600 پر ہیں. امام احمد رضا کہتے ہیں, امام اہل سنت کہتے ہیں, سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب وہ چلے ہیں اپنی شان دل ربائی سے تو جبریل تھک کر بیٹھ گئے. کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو. نبی نماز لانے کے لیے وہاں گئے جہاں جبریل کے پر تھک گئے. یہ نماز کی اہمیت کو بھی تو کوئی سمجھے نہ. کہتے تھے تھکے تھے روح الامی کے بازو, کہاں وہ دامن, کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی, امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے. زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ. اگر بدایوں شریف والے ابھی بھی شعر سمجھتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اس شعر میں کیا بڑی بات کہی ہے بریلی کے قلندر نے. اب بات جبریل کو تھکایا ہے, لیکن کیسے تھکایا؟ آخری درجے کی تھکن تھکے ہیں جبریل. میرا عنوان نہیں ہے معراج شریف, لیکن دل چاہ رہا ہے کہ میں اس طرح اشارہ کر کے پھر آگے بڑھوں. توجہ کریں گے آپ؟ دیکھو تھکن جو ہوتی ہے نا, تھکن 3 قسم کی ہوتی ہے. تھکن کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 3 قسم کی. نمبر 1, 2 لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ایک بندہ بہت تیز چل رہا ہے, دوسرا بندہ چل چل کے تھک جاتا ہے,
मगर फिर भी साथ में चलता है कि वो थक गया है, हैं? ये भी थकन है। सही है, कहीं गलती करूं शेर बयान करने में तो इस्लाह कर दीजिएगा, आपसे ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ज़रा गौर करें। थकन की ये भी तो एक किस्म है ना, लेकिन थक के भी चल रहा है, पीछे पीछे चल रहा है, मगर चल रहा है, थक चल रहा है। ठीक, ये समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये पहले किस्म की थकन। दूसरे किस्म की थकन जब साथ साथ चल न सके, इतना थक जाए तो आदमी चलने वाले का दामन पकड़ लेता है, तो दामन के भरोसे वो खींचता है। ये दूसरी किस्म की थकन है। और आखिरी किस्म की थकन ये होती है कि अब दामन से खींचा भी नहीं जा रहा है, तो जाने वाला तेजी से चला जाता है, दामन हाथ से छूट जाता है, थकने वाला थक के बैठ जाता है। अब पैर तो चल नहीं सकते, हिम्मत तो जवाब दे दी गई, तो क्या होता है, जब जाने वाला तेजी से जाता है और दामन भी उसका हाथ से छूट जाता है, तो वो जाने वाले को सिर्फ हसरत की नज़र से देखता है, उसकी नज़रें देखती है, वो नहीं जा सकता साथ में। ये थक के बैठ कर जाने वाले को हसरत की नज़र से देखना, ये आखिरी नंबर की थकन है कि अब इसके आगे वो काम, उसकी ताकत जवाब, बात समझे। पहले नंबर की थकन थकन है साथ में, मगर फिर भी चलने की ताकत है। दूसरे नंबर की थकन पीछे हो गया है, मगर दामन पकड़ करके उससे खींचा जा रहा है। और तीसरे नंबर की थकन, अब तो दामन भी हाथ से छूटा और हसरत से बस निगाहें देख रही है। मेरे इमाम कहते जब नबी जा रहे थे ना, तो जिब्रील की थकन पहले और दूसरे नंबर की नहीं थी, आखिरी नंबर की थी। और तीनों बयान क्या कहते हैं, थके थे रूहुल अमी के बाजू। क्या पहले नंबर की थकन बयान की, कहां वो दामन, दामन पकड़ा, कहां वो दामन, कहां वो पहलू, दूसरे नंबर की थकन। फिर कहते हैं रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। शान करीमाना से चले तो हलीमा की बकरियां आगे आगे चलती है, नबी पीछे पीछे चलते हैं। और अगर अपनी शान महबूबियत के साथ चले तो फिर जिब्रील भी थक करके बैठ जाते हैं। थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन, कहां वो पहलू, रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तबारक अल्लाह, शान तेरी, तुझी को सेवा है बेनियासी। कहां तो हो जोश लंतरानी, कहां कहीं तकाज़े विशाल के थे। कमान इमका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की, तो अब हलीमा की बकरी के पीछे देखकर अपनी तरह बशर कहने वालों, जिब्रील के आगे आगे देखकर अब उनको क्या नाम दोगे? अब उनको क्या नाम दो? इसलिए कि नूर जिसके पीछे थक के हसरत से टिकटिकी बांध के देख रहा है, अब उसको क्या नाम दोगे? हैं, जरा गौर तो फरमाए। फिर यही कह दो, खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम कहते खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती। खुदा पे इसको छोड़ा है, खुदा जाने के क्या तुम हो। वाह, खुदा पे इसको छोड़, खुदा कहूं तो मोमिन नहीं रह जाता, जुदा कहूं तो किस मुंह से कहूं। तो कहते खुदा पे इसको छोड़ा है, खुदा जाने के क्या तुम हो। अर्ज ये कर रहा था, तो नमाज लेने के लिए जब बुलाया तो वहां बुलाया जहां जिब्रील की का तसव्वुर न जा, किसी का तखय्युल न जा सके, और फिर वहां बुलाकर नमाज दी। इससे नमाज की अहमियत पता चली। तो बात तो कहने चला था, उसको मुकम्मल कर दूं। और जंग के हालात हों, फसाद के हालात हों, तंगी के, अल्लाह की अमान और मदद हासिल कर लो। दुनिया कुछ भी करेगी, तुम्हें टेंशन नहीं होगा। देखो, अल्लाह की मदद जिसको मिल जाती है ना, तो इतना बड़ा ताकतवर जो इशारे से चांद के टुकड़े कर देता है, फिर अल्लाह कबूतर के घोंसले से और मकड़ी के जाले से मदद करता है।
دیکھ رہے ہیں اتنے طاقتور کی مدد اتنی کمزور چیز سے کرتا ہے، دیکھ لیجیے۔ اور اگر مدد اٹھا لے تو نمرود جیسے طاقتور کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ کی مدد ایک ہی رستے سے موسیٰ بھی جا رہے ہیں علیہ السلام، ایک ہی رستے سے فرعون بھی جا رہے ہیں، دونوں ایک ہی رستے سے جا رہے ہیں، توجہ، دونوں ایک ہی رستے سے جا رہے ہیں۔ موسیٰ بھی دریا میں علیہ السلام، فرعون بھی دریا میں، حضرت موسیٰ پار ہو رہے ہیں اور فرعون غرق ہو رہا ہے۔ ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی دریا ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی ٹائم ہے، فرق اتنا ہے مدد موسیٰ کے ساتھ ہے، فرعون سے مدد اٹھا لی گئی۔ دیکھ رہے ہیں تو دنیا ایک ہی رہتی ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ ترتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں وہ ڈبا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اس کی امان نماز پڑھے بغیر کسی کو اللہ کی امان اور مدد، بلکہ قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کریں، یعنی صبر اور نماز کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ آخری بات کے طور پہ اب سن لیں، بہت وقت ہو گیا، بات سمیٹتے ہوئے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، بہت کتب میں ہے، اس کو میں سمیٹ کر اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھو اللہ کی مدد کتنی بڑی چیز ہے، توجہ کرنا۔ اور نماز کے بغیر اللہ کی مدد آئے گی نا، بڑے بڑے گنڈے تم پہ مہربان ہوں گے، بڑے بڑے دشمن تمہارے دوست ہو جائیں گے، بڑے بڑے مخالف تمہارے اپنے ہو جائیں گے، جو تمہیں بس میں جگہ نہیں دیتے وہ تمہیں دل میں جگہ دیں گے۔ اللہ کی مدد، آپ کہتے ہیں لوگ ہمارے اتنے مخالف ہو گئے بس میں جگہ، جو تمہیں بس میں جگہ نہیں دیتا وہ رجب میں جا کے غریب نواز کے یہاں پھول پیش کرتا ہے، کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ جو بس میں جگہ نہیں دے رہا ہے وہ وہاں پھول پیش کر رہا ہے، وہ جا کے ماتھا ٹیک رہا ہے۔ ابھی ناجائز اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑتا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے تو صحیح کیا ہو رہا ہے؟ غریب نواز کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، مشرک بھی ان کی تعظیم کر رہا ہے، اور اللہ نے تجھ سے مدد اٹھا لی کیونکہ تجھے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں۔ بلکہ تجھ سے تو میرے بھائی کوئی اگر یعنی سیاسی لیڈر تیرا دشمن نہ بھی ہو نا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے کیڑے اس کے دشمن ہیں، اور وہ کیڑے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم اس کو مار ڈالیں، کہ ہم بے نمازی کے وجود کو زمین پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے چھوڑو اسے، ابھی مہلت دیتے ہیں، جب یہ زمین کے اندر آئے گا پھر اس کو عذاب دیں، یاد رکھیے گا۔ تو کیڑے آپ کے دشمن، بزرگوں نے فرمایا جو چپل پہنتے ہو چپل لعنت کرتی ہے بے نمازی، جی بستر پہ سوتا ہے بستر لعنت کرتا ہے بے نمازی، جو کپڑے پہنتا ہے کپڑا لعنت کرتا ہے بے نمازی، جس جگہ سے گزرتا ہے وہ جگہ لعنت کرتی ہے بے نمازی۔ کیا بے نمازی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کرو، کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی۔ جیسے ہم شرابی جواریوں کے پاس اپنے بچوں کو بیٹھنے نہیں دیتے نا کہ وہ برے لوگ ہیں، حضور علیہ السلام صحابہ کو کہتے تھے بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ چلیے بات کو وہ سمیٹتے ہوئے کہیں تو سمیٹنا ہوگا، ایک واقعہ سننے ایمان افروز، اللہ کی مدد آ جائے سب مشکلیں ٹل جائے۔ مشہور واقعہ ہے، شاید سنا بھی ہوگا لیکن نتیجہ کچھ نکالنا ہے، سنیے۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے گھمنڈ سے کہا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ گھمنڈ دیکھو اس کا۔ اچھا تو کیا کرو گے؟ تو کہا آج کے بعد ہر مرد اپنی بیوی سے الگ رہے، کوئی قریب نہ ہے بیوی کے۔ چلے ٹھیک ہے۔ جو پیٹ میں آ گئے کہا بیٹی ہو تو زندہ رکھو، بیٹا ہو تو کاٹ دو، مار ڈالو اس کو، مرڈر کر دو اس کا۔ اور جو پیدا ہو گئے کہا جتنے بچے بھی پیدا ہوئے سال 2 سال میں سب بچوں کو قتل کرو، بیٹیوں کو رہنے دو۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ جتنی عورتیں ماں بن رہی ہے، ہر ماں بننے والی عورت کے ساتھ اپنی ایک دائی مقرر کر دو، جاسوس، بچہ پیدا ہو کر بیٹے۔ اب اللہ کی شان، حضرت موسیٰ ماں کے پیٹ میں آ گئے، وہاں دائی مقرر تھی۔ حضرت موسیٰ کی امی جان ایسی تھی کہ ان کے اخلاق، کردار، سیرت، صورت کو دیکھ کے وہ دائی حضرت موسیٰ کی امی کی سہیلی بن گئے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش بھی بہت خوبصورت تھے۔ ہر نبی خوبصورت ہوا ہے، یہ یاد رکھنا، ہر نبی خوبصورت تھا۔
ہر نبی اعلیٰ نسب، ہر نبی اعلیٰ کردار، ہر نبی بے مثال، اپنے زمانے میں ہر نبی بے مثال، اور میرا نبی ہر زمانے میں بے مثال ہے۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، بے شک۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ بہت خوبصورت ہے، حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو دائی نے کہا بکری کا بچہ کاٹو، ہانڈی میں ڈالو، فرعون کو کہہ دو کہ بچہ ہم نے کاٹ کے تیری ہانڈی میں ڈال دیا، قصہ ختم، ڈال دیا، لے گئے بھوگ، ہو گیا قصہ ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بہت ہوشیار تھی، اس نے کہا امی جاسوس گھوم رہے، دائی کا تو میٹر ختم ہو گیا، پہلے مرتا تو اکیلا بچہ مرتا، اب اکیلا بچہ نہیں، ہم چاروں مریں گے، بچہ بھی مرے گا، تم بھی مرو گی، میں بھی مروں گی، یہ دائی بھی مرے گی۔ کہا بیٹا کیا کریں؟ بولے اس بچے کو گھر سے نکالو۔ بہن کہہ رہی ماں کو مشورہ، بہت ذہین تھی، اس بچے کو گھر سے نکالو۔ ماں نے کہا ہاں نکالنا تو پڑے گا۔ سوچو ذرا اس ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی جو ایک دن کا بچہ گھر سے نکال، بچہ 22 سال کا بھی گھر سے نکلے نا تو کتنی تک پڑھنے بچے جاتے ہیں نا، بچے اگر ہاسٹل میں پڑھنے جاتے ہیں، آپ کے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے بھی پڑھتے ہیں، بچے جاتے ہیں تو دل اندر سے دل روتا ہے، اپنے آپ پہ کتنا ہی کنٹرول کرو بہت عجیب سا لگتا ہے، اور وہاں بچہ گھر سے، ایک دن کا بچہ گھر سے نکل رہا ہے۔ بیٹا کیسے نکالیں گے؟ میں لکڑی کا صندوق لاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، صندوق لائی لکڑی کا، اس میں ڈال دیا، حضرت موسیٰ کو صندوق بند کر دیا۔ اب بچے کو کہاں ڈالیں گے؟ کہیں بھی جنگل میں رکھیں گے، جس کے ہاتھ لگے گا تو وہ تو کاٹ ہی ڈالے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا، تو ایک کام کرتے ہیں بچے کو دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی، ظاہر سی بات ہے ہر نبی کی ماں اللہ والی ہوتی ہے، یہ تو 1857 کے بعد کی فکر ہے نا کہ نبی کے ماں باپ بھی کافر ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مولویوں تھوڑا سا ہوش کے ناخن لو، جب شرابی کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا تو کافر کے گھر میں نبی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کسی شرابی گھر میں دیکھا ہے کوئی شریف بچہ پیدا ہوتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ تو نبی کافر گھروں میں نبی کیسے پیدا؟ نبی کے گھر والوں کو کافر کہنے کا لوگوں کو شوق بڑا ہے، بڑا شوق ہے، ایک پتہ نہیں خدا جانے، جس کا کلمہ پڑھتے اسی سے بغاوت ہے، تھوڑا ہوش کے تو ناخن لو۔ بہرحال یہ عنوان الگ صاحب، ایک جملہ کہہ دوں یہاں، جب ولیوں کا سردار پیدا کرنے کے لیے خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے، خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے، اور صالح نہیں ابو صالح باپ چاہیے۔ جب ولیوں کے سردار کے لیے صالح نہیں چلتا، ابو صالح چاہیے، اور نبیوں ولیوں کے سردار کے لیے خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے۔ تو جب ولیوں کے سردار کے لیے ام الخیر چاہیے تو نبیوں کے سردار کے لیے کیسی رہی ہوگی سرکار آمنہ؟ کروڑوں ام الخیر جس کی کنیزوں میں اس نیت سے کھڑی ہے کہ ایک نظر آمنہ دیکھ لے تو میرا بیڑا پار ہو جائے، اندازہ فرمایا اس سرکار آمنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ عنوان بھی ایک الگ سا عنوان ہے، لیکن ایک بات یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے کروں کہ نبی کی ماں حضرت موسیٰ کی ماں اللہ والی تھی۔ رات کی تاریکی میں صندوق لیا اور صندوق لے کر دریا پہ چلی۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں یا سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، میرا مجمع پڑھا لکھا ہے، وہ جانیں گے اور سمجھیں گے۔ سب سے غیر محفوظ چیز اس وقت ہوتی ہے جب وہ دریا میں ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ ہر رکھی ہوئی چیز مل سکتی ہے، لیکن جو چیز دریا میں ڈال دے پتہ نہیں کہاں بہہ کر دریا بہا کر لے جائے گا، کوئی گارنٹی۔ نبی کی ماں اپنے بیٹے کو، اپنے خوبصورت بیٹے کو، ایک دن کے بیٹے کو رات میں دریا میں لے جا کر کے ڈال رہی ہے، لیکن جب دریا میں ڈالتے تو حوالے کر دو، اللہ کی امان میں دے دو، اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ جو کاٹنا چاہتا تھا وہ پالنے پہ مجبور ہو گیا ہے، اور جب دربار میں آئی حضرت موسیٰ کی امی، فرعون نے دیا، میرے بچے نے اگر تیرا دودھ پیا منہ مانگا انعام دوں گا۔ جیسے ہی موسیٰ ماں کی گود میں آئے، اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں پر کے دل پر الہام فرمایا، کہا موسیٰ کی ماں تو نے یہ بچہ میری امان میں دیا تھا، میری حفاظت میں دیا تھا، میری مدد میں دیا تھا، دیکھ
جو چیز ہماری امان میں دے دی جاتی ہے ہم اس کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، کس انداز سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے اللہ کی حفاظت کا انداز تو دیکھیں، میرے اللہ کی حفاظت کا انداز تو دیکھیں۔ اور موسیٰ کی ماں نے جب دودھ پلانا شروع کیا، حضرت موسیٰ نے پینا شروع کیا۔ فرعون کہتا ہے دودھ پلایا کرو اور روزانہ اپنی رقم لے جایا کرو۔ بتایا جا رہا ہے اپنے پاس رکھتی، اپنی حفاظت میں خطرے میں رہتا، ہماری امان میں دے دیا۔ دیکھو کیسی حفاظت کر رہے ہیں، دشمن پال لیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو مدد اور اللہ کی امان ہے بغیر نماز کے نہیں مل سکتی۔ آئیے نا نماز کی پابندی کریں، جیسے وہ گنڈا حضرت موسیٰ کو پالنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ یہ دنیا کے ہتھیارے، یہ دنیا کے قاتل تمہیں بھی پالنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ کی مدد تو طلب کرو، اور اللہ کی مدد نماز کے بغیر نہیں آ سکتی۔ مسلمانوں، ایک جملہ کہہ کے بات اب اینڈ کر دوں۔ لوگ سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے دن اچھے آ جائیں۔ میں کہتا ہوں سڑکوں پہ احتجاج کرنے کی بجائے مسجد بھرو تحریک شروع کر دو۔ سڑکوں پہ بھیڑ کرنے کی بجائے مسجد میں فجر میں بھیڑ کرنے لگ جاؤ، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولانا ہم تو جنتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم تو جنتی ہیں کیونکہ ہم سنی ہیں۔ ہم تو جنتی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم اشرفی ہیں، ہم مجیدی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم بغدادی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، اچھی طرح سے یاد رکھنا، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی جنت ہم نے سستی کر رکھی ہے، اور جنت اتنی مہنگی بھی نہیں ہے جتنی اہل بدعت نے جو ہے وہ مہنگی کر رکھی ہے۔ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ابھی آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ جو قبرستان جاتے ہو اور قبرستان میں قبروں کا سناٹا دیکھتے ہو، شہر خاموشہ کے اندر جو قبروں کا سناٹا دیکھتے ہو، یہ قبروں کا سناٹا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ میرے بھائیوں، ہمیں قبر کے اندر سونا ہے، کتنے سال تک؟ 1 سال تک نہیں، 2 سال تک نہیں، صدیوں سونا ہے، ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قیامت آئے گی۔ یہ تو ایمان ہے، مگر کب آئے گی کوئی سنہ متعین نہیں ہے، کس سن میں آئے گی، کب آئے گی؟ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، جس گھر میں 25 سال رہنے کی گارنٹی نہیں ہے، جس گھر میں 50 سال رہنے کی گارنٹی نہیں ہے، ارے جس گھر میں 5 منٹ رہنے کی گارنٹی نہیں ہے، اس گھر کے لیے ہم نے کتنے اہتمام کیے ہیں، کتنے قیمتی گھر بنائے ہیں، اس میں کتنے نرم گدے لگائے ہیں، اس میں کیسی کیسی ایسیاں لگائی ہیں، اس میں کیسے کیسے انتظامات کیے ہیں۔ جس میں پل بھر نہیں رہنا ہے اس کو کتنا سنوارا ہے، اور جس میں صدیوں رہنا ہے اس قبر کی تیاری کیا کی ہے، اس قبر کے لیے کوششیں کیا کی ہے، وہاں کا کون سا اے سی کا انتظام کیا ہے، وہاں کے لیے جو ہے اللہ اکبر کون سی کاوشیں کی ہے، کون سی کوششیں کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، وہاں رحم آئے تو آئے، ورنہ اللہ اکبر میرے امام کہتے ہیں اور جو وہ سب سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا گناہ ہے، اور ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، پھر ایک شیطانی وسوسہ آتا ہے، مولانا اللہ تو کریم ہے نا، اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک اللہ کریم ہے، اللہ کے کریم ہونے کا انکار کس کو ہے؟ لیکن جہاں وہ کریم ہے وہاں وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ غیرت والا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ جب قرآن اٹھا کر کے پڑھتے ہیں، شاید شاعر لوگ یہ بات آپ کو شاعری میں نہیں بتائیں گے، شاعری کی دنیا الگ ہے، قرآن و حدیث کی دنیا الگ ہے۔ دیکھو شاعری کی دنیا میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بخشا گیا وہ بخشا گیا، لیکن کون پکڑا گیا شاعر نے کبھی نہیں بتایا، مگر یہ قرآن بتا رہا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیں، مجھے بتائیے کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ایک قوم کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا؟ کیا قرآن کے اندر یہ نہیں ہے کسی کو کی صورت کو سور بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، کسی کو بندر بنا دیا گیا؟ کیا قرآن مقدس کے واقعات کسی کے سور بننے پر، کسی
کسی کے خنزیر بننے پر، کسی کے بندر بننے پر اللہ اکبر کیا گواہی نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، بدایوں شریف والوں مجھے بتاؤ، جن کی صورتوں کو سور بنایا گیا تھا، جن کی صورتوں کو خنزیر بنایا گیا تھا، بندر بنایا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ تھے؟ آپ تو قادری، برکاتی، چشتی، رضوی، اشرفی ہو، وہ لوگ کون تھے پتہ ہے؟ وہ نبیوں کی اولاد تھے، وہ انبیاء کی اولاد تھے۔ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اگر ہماری نافرمانی کرو گے تو ہم جب نبیوں کی اولاد کو سور اور بندر بنا سکتے ہیں تو تم کون ہو؟ کبھی یہ تصور کیا، کبھی سوچا؟ قرآن نے ان کا نسب بیان کیا ہے۔ آج کا نسب میں اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن یا بنی اسرائیل کہہ کر ان کے سور اور بندر ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ان کی شکلوں کو مسخ کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ ہم ہوشیار کیوں نہیں ہوتے؟ امام فرماتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔ بہت عبرت کی بات ہے، اللہ اکبر، جن پہ پتھر برسائیں وہ نبیوں کی اولاد تھی، جن کو زمین میں دھسا دیا گیا وہ نبیوں کی اولاد تھی۔ اور یہ آپ سمجھ لیں، چلے وہ سلبی بیٹے نہیں تھے لیکن نسبی بیٹے تو تھے۔ نبی کا ڈائریکٹ سلبی بیٹا جس کا نام کنعان تھا، اللہ اکبر، نوح علیہ السلام نبی کے سامنے ان کے سگے بیٹے کو اللہ نے طوفان میں غرق کر کے بتا دیا، جو ہماری راہ پر نہیں چلتا، جو ہماری بات نہیں مانتا، اگر وہ نبی کا بیٹا بھی ہو تو ہم اس کو نبی کے سامنے غرق کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں، کتنی عبرت کی بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا پیر ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یقیناً پیر میں طاقت ہے جنت میں لے جانے کی، لیکن کیا اپنا ہاتھ بھی اس قابل بنا رکھا ہے کہ پیر کے ہاتھ میں جا سکے؟ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، ہم کیا کیا قصے گڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیسا ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے میں جو بات اللہ کے عذاب کے متعلق کر رہا تھا اب ہر فرد توجہ سے سنے۔ اگر اپنی آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہو اور اگر اپنی آخرت کے معاملے میں آپ سیریس ہو تو آپ بہت توجہ سے قرآن حدیث کی بات سنیں۔ اللہ کرے میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب ہو۔ قبر کے حالات کیا ہیں؟ یاد رکھنا، قبر دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اور قبر کا حال کیا ہوتا ہے؟ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں، تو آپ بہت دل سے سننا اور اس کو غلط رنگ مت دینا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پہلے تو میرا عقیدہ آپ سن لیں، اہل سنت کا عقیدہ سن لیں۔ انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے عظیم ترین جو ہستیاں ہیں اسے صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام سے افضل نبیوں کے بعد روئے زمین پر نہ کسی کو مقام ملا ہے نہ مقام مل سکتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ اور کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی رحمت کے پیچھے نمازیں پڑھی، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے دہیہ قلبی کی شکل میں جبریل امین کو آتے جاتے دیکھا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے وحی کے نزول کی کیفیت کو دیکھا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو رات و دن چلتے پھرتے دیکھا۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم تھے صحابہ۔ تو پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ جیسے جنت یقینی چیز ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اس کی وجہ اس لیے کہ جس زبان نے جنت کا بتا دیا ہے اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اندازہ فرمائیں، اب ذرا غور کریں، مگر یاد رکھنا اب ذرا صحابہ میں عام صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں،
بلکہ صحابہ میں وہ صحابی جنہیں اللہ کے رسول نے لقب عطا کیا تھا سید الانصار، انصار کا سردار، سید الانصار۔ جو انصار ہیں، اور انصار کون ہیں؟ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی نصرت اور مدد کی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انصار سے مومن ہی محبت کرے گا، منافق انصار سے محبت نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے یہ اجازت دے یا اذن دے کہ میں اپنی مرضی سے کسی گھاٹی میں چلوں تو جس گھاٹی میں انصار چلیں گے میں اس گھاٹی میں چلنے کو پسند کروں گا۔ یہ انصار کی شان ہے۔ تو انصار جب اتنے عظیم ہیں تو جو سید الانصار ہیں ان کا نام تھا حضرت سعد، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا یہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا انتقال رسول اللہ کی ظاہری حیات میں ہوا، اور ان کے جنازے میں اللہ کے رسول خود شریک ہوئے۔ اپنے جوانوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم نقطے کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں، بہت دھیان دیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کے جنازے میں رسول اللہ خود شریک ہوئے، اور صرف حضور ہی شریک نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سید الانصار سعد کے جنازے میں 50,000 یا 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب سعد کی روح آسمانوں کی طرف لے جائی جا رہی تھی تو اس وقت عرش جو ہے سعد کی روح کو دیکھ کر خوش ہو کر کے جھوم رہا تھا۔ غور فرمائیں، جس کی روح کو دیکھ کر عرش جھومتا ہو، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہو، جس کے جنازے میں جانے کائنات، جانے روح کائنات مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہوں۔ اب ذرا دھیان سے سننا، جب ان کی قبر میں حضرت سعد کو لٹا دیا گیا، لٹانے کے بعد مٹی برابر کر دی گئی تو صحابہ روایت کرتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ یاد رکھیے اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھنے والوں، جنت سے پہلے 2 مرحلے ہیں، ایک تو قبر ہے، دوسرا حشر ہے، اس کے بعد جنت ہے۔ اتنی سستی جنت نہیں ہے۔ وہ سید الانصار جس کے جنازے میں فرشتے آ جائیں، جس کے جنازے میں جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت کو تشریف لے آ جائیں، ان کی قبر پر کھڑے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اچانک حضور نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کو تکبیر پڑھتے دیکھ کر ہم نے بھی تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہا، پھر کہا الحمدللہ الحمدللہ، ہم نے بھی الحمد، یعنی حضور جو تکبیر پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تحمید پڑھ رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے پریشانی کے آثار ختم ہوئے، حضور خوش ہو گئے، حضور نے اللہ کی حمد کی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا یہ بتائیں جب آپ نے سعد کو اس کی مٹی کو برابر کر دیا تو اس کی قبر پر کھڑے تھے تو آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ پھر آپ نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب آقا کا فرمان سنو، فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی۔ کس کی؟ صحابی رسول، اور صحابی میں کون؟ انصار کا سردار، اور جس کو حضور نے کہیں جلسے کا ناظم نہیں۔ آج کل تو جلسے کے ناظم اتنے سخی ہے کہ بیٹھے بیٹھے علامہ بناتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ولی بناتے ہیں، بیٹھے بیٹھے قطب ابدال بناتے ہیں۔ یہ بھائی ایسے نہیں ہے، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل یہ نظام چل پڑا ہے، ہر بندہ شیخ المشائخ ہے، ہر بندہ قطب الاقطاب ہے، ہر بندہ جو ہے وہ پورا مجمع ہو جنتی بھائیوں جنتی بھائیوں کہہ کر تمہیں ایسی شراب پلائی جا رہی ہے تکبر اور گھمنڈ کی کہ تم بھی اپنے آپے میں نہیں ہو۔ میرے بھائیوں ان کو دیکھو جنت میں جاؤ، ان کو دیکھو جنت میں جاؤ۔ ذرا غور کریں، اگر اپنی آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہو تھوڑی سی توجہ فرما لیں، تھوڑی سی توجہ کر لیں میرے بھائیوں۔ اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ اللہ کے رسول کا وہ صحابی جس کو رسول اللہ نے سید الانصار کہا، جس کے جنازے میں فرشتے نازل ہوئے، 1 2 نہیں 70,000 فرشتے، یہ اپنی عبرت کے لیے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے اس
नेक भाई पर, यानी हुजूर जिसको नेक कहें वो कितना नेक होगा। हजारों कुतुबों की कुतुबियत इनके कदमों पर, अल्लाह अकबर, अब्दालों की अब्दालियत इनके सदक़े, वलियों की विलायत इनके सर के सदक़े। जिसको रसूलुल्लाह नेक कह दें उससे बड़ा जन्नती कौन होगा। लेकिन आका फरमाते हैं तुम्हारे इस नेक भाई पर इसकी कब्र तंग हो गई थी, इसकी कब्र ने इसको दबाना शुरू किया। और एक रिवायत में इमाम सुयूती लिखते हैं, दूसरी रिवायत में फरमाते हैं साद को उसकी कब्र ने इतना दबाया कि मुझे डर लगा कि इसकी दोनों पिसलियां कहीं आपस में घुस न जाएं। किसका जिक्र हो रहा है, किसका तज़किरा हो रहा है, जरा गौर तो करें ना मेरे भाइयों, जरा तवज्जो तो करें ना मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर। अगर कुछ सुनने आए हैं, मौलाना मुफ्ती मंजर साहब ने मुझे इस्लामी माशरा पे गुफ्तगू का हुक्म फरमाया है, तो मैं आपके सामने यही बात कर रहा हूँ। ये मेरे दिल का दर्द है, या वाकई में कोई खतीब मुकर्रिर अदीब आदमी नहीं, ये दिल का दर्द है। जरा गौर करो, सैयदुल अंसार के बारे में हुजूर फरमा रहे हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शरह सुदूर में लिख रहे हैं। मैं साथ में किताब का हवाला इसलिए पढ़ रहा हूँ आपको ऐसा ना लगे कि मैंने अपनी मर्जी से घुसेड़ दिया है। अल्लाह अकबर, बात इतनी नाजुक है, मैंने अपना अकीदा पढ़ दिया। जैसे जन्नत का होना यकीनी, वैसे मेरे आका के असहाब का जन्नती होना यकीनी। ये सिर्फ हमारी इबरत के लिए। आका फरमाते हैं कब्र ने इतना दबाया कि मुझे डर लगा कि इसकी दोनों पिसलियां आपस में घुस न जाए। तो आका अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, तहमीद पढ़ी। आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह ने इसकी कब्र को कुशादा कर दिया। अल्लाह अकबर। उनकी तो बिगड़ी बन गई, उनका तो काम बन गया। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, अब इस हदीस की शरह करते हुए, इस हदीस की शरह करते हुए अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम जो मुहद्दिसीन है वो फरमाते हैं हजरत साद की ये कब्र ने उनको क्यों दबाया। क्योंकि वो बेनमाजी तो नहीं थे, वो पारसा थे, वो नमाजी थे, और ऐसे नमाजी थे कि जामा मस्जिद के इमाम के मुक्तदी नहीं थे, इमामुल अंबिया के मुक्तदी थे, सैयदुल अंबिया के मुक्तदी थे। अंदाज़ा फरमाइए, वो नमाज भी पढ़ते थे, तहज्जुद भी पढ़ते। उन लोगों की शान कुरान कहता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरि सुजूद। वो कोई सुलाकुल्ली लोग तो नहीं थे, उनके बारे में कुरान कहता है वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह अकबर। यानी वो बिल्कुल पीवर लोग थे ना मेरे भाइयों, बल्कि वो सहाबी थे। उनकी सहाबियत में इनकार किसे है जिसके जनाजे में सैयदुल आलमीन की शिरकत हो रही हो। अंदाजा फरमाएं फिर उनकी कब्र ने उन्हें क्यों दबाया। तो शारहीन लिखते हैं दरअसल वो बकरियों को जब जंगल में लेकर जाते थे तो इतने मसरूफ और बिजी हो जाते थे कि बकरियां पेशाब करती थी, तो पेशाब के बारीक बारीक छींटे उनके बदन पे पड़ते थे। तो वो उन बारीक छींटों से लाशऊरी तौर पे, जानबूझकर नहीं, लाशऊरी तौर पर वो पेशाब के, बकरियों के पेशाब के छींटों से बच नहीं पाते थे। जो बकरियों के पेशाब के बारीक बारीक छींटों से बच नहीं पाते थे, लेकिन है सैयदुल अंसार, है मेरे आका का सहाबी, है जन्नती, जिसको कुरान ने जन्नती कहा, जिसको कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदु अन। अल्लाहु अकबर। सिर्फ ये है कि कोताही के एतबार से वो बकरियों के पेशाब के छींटों से बच ना सके। तो रसूलुल्लाह कब्र पर खड़े हैं, फिर भी कब्र दबा रही है। और आका फरमाते इतना दबा रही है कि मुझे डर लगा कि पिसलियां आपस में एक दूसरे में घुस न जाएं। अब भी मुसलमानों तुम्हारी आंखें नहीं खुलेगी। हुजूर कब्र अनवर पर खड़े हैं और कब्र दबा रही है, इसलिए कि पेशाब के छींटों से लाशऊरी तौर पे बच नहीं पाते थे। क्या समझते हो तुम जिना के अड्डों पे जाओगे फिर भी तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी?